اب ایک نئی ایپ جو ہے وہ متعارف ہوئی ہے جس پر ایک منڈی بہاؤالدین کا نوجوان عبد المتین جو کہ 24 سالہ تھا وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. اتنا تنگ آیا کہ اس نے خودکشی جو ہے وہ کر لی. قریب ان کی شادی ہونے والی تھی, کپڑے کی دکان پر کام بھی کر رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ اس کی گورنمنٹ کی جاب جو ہے لگ چکی تھی اور وہ ایک بڑی اچھی لائف کی طرف جا رہا تھا. بڑی اچھی پڑھی لکھی فیملی ہے, لیکن اس نے ایک ایڈ دیکھ کر بلیک ایپ اسے کہہ سکتے ہیں اس میں چلا گیا اور اپنی زندگی جو ہے وہ گوا بیٹھا. اس وقت اس کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیس بک پہ ایڈ دیکھا تھا انہوں نے سب سے پہلے, تو وہاں سے کانٹیکٹ ٹیلی گرام پہ ان کا ہوا تھا. تو ٹیلی گرام سے وہ شروع میں انہیں کہتے رہے کہ ہمارے پاس اتنے ٹاسک ہے وہ کریں. ٹاسک کرنے کے بعد وہ انہیں پاکستانی روپیز میں پیسے دیتے تھے, 200 روپے کر کے دیتے تھے, 1000 روپیہ کر کے 300 400 اس طرح کر کے شروع میں دیتے رہے. تو اس کے بعد وہ پھر کہتے تھے ہم آپ کو جاب بھی دیں گے, آپ کی پھر ڈالرز میں آپ کی جو ہے نا وہ چیٹ ہوتی تھی ان کی. جی چیٹ ہوتی تھی ٹیلی گرام کے اوپر. پہلے گروپ بنا تھا, گروپ سے پھر وہ الگ سے انہیں چیٹ میں لے گئے. گروپ انہوں نے ختم کر دیا تھا, بالکل چیٹ مکمل ڈیلیٹ کر دی گئی تھی. تو اس کے اندر پھر وہ کہتے تھے ہم آپ کو سیلری بھی دیں گے ڈالرز کے اندر. تو جیسے ان کی وہ ٹاسک ختم ہوتے گئے وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو امپلائی رکھ لیں گے, اس طرح کہ آپ پہلے انویسٹمنٹ کریں ہمارے ساتھ. وہ تقریباً شروع میں $50 $100, آہستہ آہستہ وہ کہتے تھے $200 کریں, یعنی پاکستانی روپیز میں تقریباً 2 لاکھ کریں گے تو آپ کو وہ پچھلے پیسے نکلیں گے. اس طرح پھر آہستہ آہستہ بڑھتے وہ تقریباً 15 لاکھ پاکستانی روپیز جو ہے نا انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی تھی. تو وہ کہتے تھے اب اس کا ہم آپ کو ودرا کروا لیں لیکن آپ کو ٹیکس پڑتا ہے. وہ ٹیکس جب انہوں نے یہ دیکھا اس چیز کو تو اس وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی. جب آپ نے چیٹ دیکھی تو آپ کو پتہ چلا یہ سارے معاملات. جی بڑے بھائی تھے میرے ساتھ, بہت زیادہ فرینک تھے, تو ہر بات میرے سے کرتے تھے. ہر بات ہماری آپس میں کافی جو ہے نا وہ کافی ہر بات پہ بات چیت ہوتی تھی. لیکن یہ بات انہوں نے میرے سے چھپائی رکھی ہے. جب وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو اس کے بعد میں نے ان کی چیٹ نکال کے دیکھی تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا. کتنی اماؤنٹ ابھی تک وہ گوا چکے تھے؟ تقریباً ہمارے جہاں تک کا ہمارا اندازہ ہے, یہاں ہم نے دیکھی ہیں چیٹس, اس کے مطابق تقریباً پاکستانی 15 لاکھ روپے بنتے ہیں. پھر انہوں نے یہ موبائل سے شروع کیا تو آپ کو کبھی نظر نہیں پڑی, آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بھائی کچھ آن لائن کر رہے ہیں؟ جی مجھے نہیں تھا پتہ اس چیز کا, مجھے اگر پتہ ہوتا تو ہو سکتا تھا میں روک سکتا, میری جتنی کوشش ہے. کون سی ایپ تھی جو استعمال کر رہے تھے, اس میں کیا تھا؟ ٹیلی گرام پہ ان کا رابطہ ہوا ہے. ٹیلی گرام سے پھر وہ جو انویسٹمنٹ کرواتے رہے ہیں وہ بینانس تھی ایک ایپ, اور اس کے بعد ایک OKX ایپ تھی, اس کے اندر انویسٹمنٹ کرواتے رہے ہیں. اچھا بالکل, ان کو اس ایپ میں لایا گیا, پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ جب اتنی آپ کی اماؤنٹ جمع ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو وتھڈرا کر سکیں گے. جب یہاں تک بات پہنچی 9-10 لاکھ تک بات چلی گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس میں سے اب یہ پیسے جو ہیں نکلوا سکتے ہیں. لیکن دوبارہ ان کو یہ میسج آتا ہے کہ آپ کے ملک کی جو ٹیکس ہے وہ آپ کو پے کرنا ہوگا, اور وہ جب تک آپ پے نہیں کریں گے تب تک آپ کے وتھڈرا جو ہے وہ رقم نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنے دوستوں سے, جو قریبی دوست تھے رشتہ دار تھے, ان سے پیسے مانگنا شروع کر دیے, اور تاکہ ان کی جو اتنی اماؤنٹ پھنسی ہوئی ہے وہ نکل سکے. انہوں نے اس میں دوبارہ جو ہے وہ ٹیکس پے کیا. وہ ٹیکس پے کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو رقم ہے آپ نے میں پہلے بتایا نہیں ہے کہ آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں, تو وہ رقم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے. اب وہ پہلے ہی اتنا کچھ لگا چکے تھے, اب دوستوں سے رشتہ داروں سے اتنا کچھ مانگ کر اس میں لگا چکے تھے, وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکے, اور بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی جو ہے اس کا خاتمہ کر لیں گے. یہاں سے وہ نکلے, جو ان کا یہ بتانا ہے, انہوں نے جو ہے وہ گولیاں کھا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. یہ عبد المتین میرا سب سے بڑا بیٹا تھا, اور چھوٹے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. آپ نے بڑی اچھی تعلیم دی بچوں کو, بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا ان کو, کیا ہوا کہ اچانک سے یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو یہ بڑا بیٹا جو میرے ساتھ رہتا تھا, چھوٹا بیٹا جو ہے وہ لاہور میں پڑھتا ہے, یہ میرا مددگار بھی تھا اور معاون بھی تھا, اور اس کی گورنمنٹ کی جاب بھی میں نے لگوائی ہوئی تھی, اور ساتھ آؤٹ آف جاب بھی اس کی تھی. پچھلے ٹائم وہ کپڑے کی شاپ پہ بھی کام کرتا تھا. اس کو مالی امداد کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. جو فیس بک پر آپ کا جو ہے ایپیں چل رہی ہیں, جو فراڈ ہو رہے ہیں, اس میں وہ دیکھ کر ایپ اس میں وہ کام شروع کیا ہے. مجھے تو بتایا نہیں, پتہ ہی نہیں, مجھے تو ڈیتھ کے بعد یہ اس کا پتہ چلا ہے جب اس کے موبائل کھولا ہے. کیونکہ ایپ میں چلتے چلتے وہ جیسے آگے میرے بیٹے نے بتا دیا ہے کہ اس نے ڈالر کمانے کے لیے چلتا آخر انہوں نے پھنسانے کے لیے ٹیکس پہ لے گئے کہ اتنا ٹیکس پے کریں پاکستانی تو تب آپ کو یہ رقم ملے گی.
जब वो अपनी सारी पूंजी अपनी भी लगाकर और रिश्तेदारों से भी वो इसे चोरी छुपे लगा बैठा। जब उसने अपनी सारी उसकी रकम जो है वह बाउंड कर ली और टैक्स लगाने के मज़ीद उसको कह दिया, तो उसको कोई रास्ता नहीं निकला कि मैं कैसे लोगों की रकम जो है वापस करूं। तो उसने अपनी जान की बाजी हार दी। उसने जहरीली दवाई खाकर वहीं बाहर घर से बाहर ही पड़ा रहा। ऊपर से बारिशें और वो तड़पता रहे। हम कॉल करते रहे हैं लेकिन वो कौन सुनता। हमें 4:30 बजे कोई बंदा उनके पास से गुजर रहा था, तो उसने उसका फ़ोन जब उठाया तो उसने कहा कि आपका बंदा जो है वो तो बेहोश पड़ा है। तो उन्हें 1122 को कॉल की, तो वो आए। जब मैंने दोबारा कॉल की तो उस वक्त रेस्क्यू पहुंच चुके थे। रेस्क्यू ने जब मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि हम 112 रेस्क्यू बोल रहे हैं, तो आपका बेटा जो है उसने कुछ जहरीली दवाई किया है, तो वो नॉर्मल हालत में है। अब फर्दर पर पहुँचे। जब मैं पहुँचा तो फर्स्ट एड देकर गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ रुआं थे। मैं भी हॉस्पिटल पहुँच गया, वो भी पहुँच गए। तो चंद घंटों के बाद उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से आज हम निढाल हैं गम की वजह से। और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे जो लोगों की जानी और माली नुकसान हो रहा है, इसका फौरी तौर पर अजाला किया जाए। मैं एक आपको बात यहाँ पे बताता चलूँ कि ये बिल्कुल भी कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ इस वजह से आए हैं कि और जितने भी बच्चे जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, वो इस चीज़ को समझ लें कि ये आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है। इन्होंने भी अपने बच्चों की तरबियत बड़े अच्छे तरीके से की, नमाज भी पढ़ते थे, बड़े नेक बच्चे थे। लेकिन मोबाइल पे उन्होंने एक ऐड देखा और उस ऐड से वो आज अपनी ज़िंदगी जो है वो गवा बैठे। ए मोमनो, जब तुम आपस में मामलात करो तो उनको लिख लो और अदल करने वाले लिखें और गवाह भी बना लो। तो ज़ाहिर सी बात है, ये जो ऑनलाइन सिस्टम इनको ऐड किया जाता है, डॉलर का काम किया जाता है, ये जो करेंसी का आप बता रहे हैं, तो ये तो मुद्दा ही सामने नहीं होता। ये बस एक हवा के ज़रिए किया जा रहा है। जब वो पीछे से बंद कर देते हैं तो यहाँ लोग जो लाश में चले जाते हैं वो ख़ुदकशियाँ करने लग जाते हैं। तो इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो चीज़ जायज़ नहीं है उसको खुद रोकें। क्या ये कहना है कि जैसे ही ये ऐप्स हैं जिन पे इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनको जो है वो पाकिस्तान में बैन होना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो नौजवान नस्ल है वो इस तरह ख़ुदकुशियाँ ना करे।